اور دوسرا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپہ سالار کی اور خلیفہ راشد کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعلنی موتاً فی بلد رسولک۔ ایک عجیب دعا ہے، یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور موت بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ اب جنگ میدانوں میں ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بھی مانگ رہے ہیں جو کہ ایک میدان جنگ میں ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت مانگ رہے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک غلام تھے ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی تھے، ایرانی مجوسی تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ میرے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ مجھ سے زیادہ محصول چارج کرتے ہیں، زیادہ محصول، چونکہ وہ غلام تھے۔ ایک بے جا شکایت ہے کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ابو لؤلؤ فیروز، ان کو بڑا غصہ ہے اس پر کہ امیر المومنین نے میری بات کو صحیح سنا نہیں، اس کو کیا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک خنجر لیا اور زہر اور مہلک قسم کے زہر میں 3 دن تک اس کو ڈبوئے رکھا، اور 3 دن کے بعد وہ خنجر لیا اور فجر سے پہلے وہ محراب میں، مسجد نبوی کے محراب میں جا کر چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ 26 ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کا 26 تاریخ ہے، ذوالحجہ کی 26ویں تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ آگے بڑے مصلی پر، جب اللہ اکبر کیا اور نماز کے لیے نیت باندھی، ابو لؤلؤ، چونکہ اندھیرا تھا، لائٹنگ یہ سسٹم تو تھا نہیں، تھوڑی بہت جو روشنی ہوتی تھی دیا سلائی یا اس کی چراغ کی، تو وہ ابو لؤلؤ فیروز خبیث وہاں سے نکلا اور 3 خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مارے، اور بھاگتا ہوا خنجر چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا اور 13 صحابہ کو زخمی کیا۔ اور جب صحابہ نے ان کو دبوچ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو اسی خنجر سے اس نے خودکشی بھی کر لی اور اپنے آپ کو مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خنجر لگے تو نماز کی تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اسی وقت نماز نہیں چھوڑی، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے مصلی پہ لائے کہ نماز نہیں توڑنی، جماعت نہ ٹوٹے، اور خود سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ جو زخمی تھے وہ بھی پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابو لؤلؤ فیروز، وہ مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ کہا کہ وہ لوہار؟ کہا کہ وہی۔ کہا کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، میں نے تو اس کا بھلا سوچا تھا۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ الحمدللہ کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ پھر ان کو لایا گیا گھر لا کے جب ان کو نبیذ پلائی گئی تو وہ زخموں کے راستوں سے باہر نکل گیا، پھر دودھ پلایا گیا، وہ دودھ بھی نکل گیا، تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 دن تک پڑے رہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یکم محرم الحرام کو، اس عظیم سپہ سالار کی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ بادشاہ، وہ ملکوں کا بادشاہ، وہ خلیفہ، نماز کے وقت جب گرنے لگے تو نماز نہیں توڑوائی، اور دوسرے صحابی کو اتنے زخمی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، اور
جب آپ زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں عیادت کے لیے، کوئی تسلی دے رہا ہے، کوئی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، ایک نوجوان بھی آیا، تو جب وہ جانے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے زخمی تھے کہ زخموں سے سارا دودھ پانی نکل رہا ہے جو پیتے ہیں، اور اسی سے شہادت ہو رہی ہے۔ جو وہ نوجوان واپس جا رہا ہے تو اس کو دیکھا اس کا تہبند یہ ٹخنوں سے نیچے تھا، زمین پہ گھسٹ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کہا کہ اس کو بلاؤ ادھر، وہ آیا تو کہا کہ اللہ کے بندے یہ تہبند اٹھا لو، اس سے آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے، اللہ بھی راضی رہے گا۔ یہ خلیفہ وقت ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لہذا نبی نہیں۔ اور فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر اور 2 وزیر زمین پر ہیں، جو آسمان کے میرے 2 وزیر ہیں وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو زمین کے میرے 2 وزراء ہیں، وزیر ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے فرمایا وہ جس کی ہر موج سے انصاف کے گوہر نکلے، جس کی ہر موج سے انصاف کے گوہر نکلے، اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں۔ جس کی ہر موج سے انصاف کے گوہر نکلے، اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں۔ جن کی افکار کو قرآن بنایا رب نے، جن کی افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد قلندر کو عمر کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔